ان الدین عند اللہ الاسلام والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا، لہو دے کر جس کی حفاظت کی ہے ہم نے، ایسے ملک کو ہمیشہ سینے میں بسائے رکھنا۔ محترم صدر جلسہ، معزز حضرات علماء کرام، مندوبین عظام اور عزیز ساتھیوں، ہندوستان کی تاریخ آزادی اور تحریک آزادی تقریباً 200 سال پر مشتمل ہے، تو 200 سالہ تاریخ کو اس مختصر سے وقت میں پیش کرنا ناممکن ہے، تو میں بھی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تحریک آزادی اور تاریخ آزادی کی کچھ جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ ہمیں جو آزادی ملی وہ انگریزوں سے ملی ہے، تب یہ جو انگریز ہندوستان کے اندر آئے، ان کی تاریخ کیا ہے، کب آئے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ آج سے تقریباً 400 سال پہلے 1601 عیسوی میں انگریز اپنے ناپاک ارادے لے کر، اپنے ناپاک عزائم لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بنگال اور کلکتہ کے راستے سے ہندوستان میں آئے، اور گجرات میں سورت ایک شہر ہے، اس علاقے کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا، اپنا منبع بنایا۔ تو اس وقت سے لے کر تقریباً 1707 تک، یعنی 100 سال تک انگریز صرف تجارت کرتے رہے، بزنس کرتے رہے، کاروبار کرتے رہے، حالانکہ اندرونی طور پر یہ ملک کے اوپر قابض ہونے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، محنتیں کر رہے تھے، لیکن ہمارے یہاں کے لوگوں کے دل پاک و صاف تھے، بھولے بھالے لوگ تھے، ان کو جلد نہیں سمجھ سکے، اور جب تک عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی تو کسی انگریز کو یہ مجال نہیں تھی، کسی میں یہ ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ کھل کر ہندوستان کے تعلق سے یا ہندوستان پر قبضہ کرنے کے تعلق سے کوئی بات کرے، کسی میں یہ ہمت نہیں تھی۔ 1707 میں یا 1717 میں عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو اب ان انگریزوں کو ایک ہمت مل گئی، ایک حوصلہ مل گیا، ہمارا راستہ صاف ہو گیا، اب جو ہے ہم ہندوستان پر قبضہ کر سکتے ہیں، ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ تو اب یہاں سے انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے ناپاک ارادوں کو بڑھانا شروع کیا، تو 1757 میں جیسا بھی ذکر کیا گیا کنڑ زبان میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے ان کے ناپاک عزائم کو سمجھ لیا، ان کے ناپاک ارادوں کو سمجھ لیا، اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا، اور شروع میں ان سے محبت سے کہا کہ اے انگریزوں، تم جس ارادے سے ہندوستان میں آئے تھے وہ ارادہ تمہارا کاروبار کا تھا، بزنس کا تھا، تجارت کا تھا، اگر تم اسی ارادے کے ساتھ
اسی مشن کے ساتھ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہو تو ہندوستان میں رہو، اگر تم اس سے ہٹ کر ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہو یا ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہو تو دم دبا کر ہندوستان سے بھاگ جاؤ۔ انگریز اپنی کچھ طاقت بنا چکے تھے، انگریز اپنی کچھ قوت بنا چکے تھے، انگریز اپنی کچھ فوج تیار کر چکے تھے، یہیں سے غداروں کو لے کر، یہیں سے آستین کے سانپوں کو لے کر، یہیں سے منافقین کو لے کر انہوں نے ہندوستان کو چھوڑنے کے بجائے، یہاں سے جانے کے بجائے نواب سراج الدولہ سے کہا ہم ہندوستان چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ جنگ کر لو۔ نواب سراج الدولہ اپنی فوج کے اوپر بھروسہ کر کے، اپنی طاقت و قوت کے اوپر بھروسہ کر کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ انہی کی فوج کے اندر ہزاروں کی تعداد میں غدار بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا انہی کی فوج کے اندر کئی منافقین پل رہے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا انہی کی فوج کے اندر کئی بے وفا جنم لے چکے ہیں۔ انہوں نے تیاری شروع کر دی، لیکن اب جیسا ذکر کیا گیا میر جعفر اور کئی ایسے افراد تھے جنہوں نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی، اور نواب سراج الدولہ یہ ہندوستان کے سب سے پہلے شہید اور مجاہد ہیں جو اس ہندوستان کے لیے شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انگریزوں کو اور ہمت مل گئی، اور طاقت و قوت مل گئی، یہ قدم آگے بڑھاتے رہے، یہ اپنی فوج کو لے کر چلتے رہے۔ 1780 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ بادشاہ بنے۔ پھر 1780 میں انگریزوں سے جنگ ہوئی۔ تاریخ میں لکھا ہے تقریباً حیدر علی اور حضرت ٹیپو سلطان نے 4 جنگیں انگریزوں سے کی، تو آخری جنگ میں جو 1799 میں ہوئی، اس جنگ میں حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان آفری کے حوالے کر دیا۔ میں آج ان تعصب پرست اور فرقہ پرست لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان ملک کے غدار تھے، حضرت ٹیپو سلطان ملک کے باغی تھے، حضرت ٹیپو سلطان ہندوؤں کے ساتھ اور مسلموں کے ساتھ الگ الگ رویہ اختیار کرنے والے تھے۔ ارے اگر تمہیں ہماری تاریخ پر بھروسہ نہیں ہے، اگر تمہیں ہماری ہسٹری پر بھروسہ نہیں ہے، اگر تمہیں ہماری لکھی ہوئی کتابوں پر بھروسہ نہیں ہے، تو تمہارے پنڈتوں نے، تمہارے لوگوں نے اور کئی انگریزوں نے ہندوستان کی تاریخ کو لکھا ہے، کم سے کم اس تاریخ کو اٹھا کر پڑھ لینا، کم سے کم اس ہسٹری کو اٹھا کر پڑھ لینا۔ انگریز بھی لکھتا ہے کہ اس ہندوستان کے اندر جب تک ٹیپو سلطان تھا کسی کو یہ ہمت نہیں تھی کہ اس ہندوستان کو اپنا ہندوستان کہے۔ اسی لیے جب حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ شہید ہوئے تو جنرل ہارس حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کی لاش پر کھڑے ہو کر کہنے لگا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک حضرت زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ہندوستان کو اپنا کہے۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تب جا کر انگریز نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ میرے دوستوں، آخری کچھ باتیں ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کی زندگی اور حضرت ٹیپو سلطان کا وہ تاریخی مقولہ جو مفتی ابو بکر صاحب نے بھی پیش کیا کہ ایک دن کی شیر کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کے اندر رہنا ہے تو شیر بن کے رہنا ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے تو سر اٹھا کر رہنا ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے تو جوان مردی کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ یہاں زندگی گزارنا ہے۔ یہاں میر صادق کی طرح نہیں جینا ہے، یہاں میر جعفر کی طرح نہیں جینا ہے، یہاں میر غلام کی طرح نہیں جینا ہے، یہاں میر غلام علی کی طرح نہیں جینا ہے۔ ارے
ہندوستان میں ہم کرائے دار نہیں ہیں بلکہ مکمل حقدار ہیں۔ 200 سال کی تاریخ میں کیا آپ کو معلوم ہے ہمارے اکابرین نے، ہمارے مجاہدین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے آبا و اجداد نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں؟ تاریخ کو جب ہم کھنگالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تحریک آزادی اور جنگ آزادی میں تقریباً 90 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ 10 لاکھ مسلمان بچوں کو اس جنگ آزادی میں شہید کیا گیا ہے، اور 57,000 علماء و صلحاء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا ہے۔ اور آپ حیرت کریں گے اس ہندوستان کے 80,000 مدارس کو گرایا گیا ہے، اور صرف اس ہندوستان کے اندر 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا گیا ہے۔ آج یہ ملک کے غدار، ملک کے دشمن، ظالم طاقتیں، ظالم حکومتیں ہم سے کہتی ہیں تمہارا اس ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے، تمہارا اس ملک پر کوئی حق نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں ہماری کٹی۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں ہماری کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے دوستوں، تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہسٹری کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا اور آخرکار 1940 پر 7 عیسوی میں ہمارا یہ ہندوستان 15 اگست کے دن آزاد ہو گیا، اور آپ نے سنا بھی اتنے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ اب میرے دوستوں، آج یہ جو جشن منایا جا رہا ہے یوم آزادی کے نام پر، اور پورے ہندوستان میں آج جو جشن منائے گئے، جشن آزادی، یوم آزادی کے نام پر، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے، جشن آزادی اور یوم آزادی منایا جا رہا ہے، کیا آج ہمیں ہندوستان میں آزادی ہے؟ ارے آزادی کا جشن تو منایا جا رہا ہے، یوم آزادی کے نام پر جلسے تو کیے جا رہے ہیں، یوم آزادی کے نام پر پروگرام تو کیے جا رہے ہیں، یوم آزادی کے نام پر تقریریں تو کی جا رہی ہیں۔ کیا مجھے بتائیے آج ہمیں اس ملک میں آزادی ملی ہوئی ہے؟ اس ملک میں فریڈم ہمیں ملا ہوا ہے؟ خدا کی قسم کھا کر کہوں تو میں خالص نہیں ہوں گا، آج ہمیں اس ملک میں آزادی نہیں ہے۔ برائے نام آزادی کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، برائے نام آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن آزادی نہیں ہے۔ ارے مجھے بتائیے، مسلم پرسنل لا بورڈ پر پابندی، کیا یہ آزادی ہے؟ طلاق ثلاثہ پر پابندی، کیا یہ آزادی ہے؟ ہماری اذانوں پر پابندی، کیا یہ آزادی ہے؟ ہمارے برقعے پر پابندی، کیا یہ آزادی ہے؟ ہمارے مدارس پر پابندی، کیا یہ آزادی ہے؟ ہمارے علماء کے بیانات پر پابندی، کیا یہ آزادی ہے؟ حضرات علماء و صلحاء کو دہشت گرد اور آتنکوادی بتایا جاتا ہے، داڑھی والوں کو، پگڑی والوں کو، جھبے والوں کو شک کی اور ڈاؤٹ کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہ آزادی ہے؟ کئی بے قصور نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے خامخواہ ڈال دیا جاتا ہے، کیا یہ آزادی ہے؟ ارے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، ایک عامر نوجوان، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، گھر میں اس کی ماں بیمار تھی، دوائی لانے کے لیے رات کے 12 بجے میڈیکل شاپ جاتا ہے، پولیس ڈاؤٹ میں آ کر اس عامر نوجوان کو پکڑ لیتی ہے اور 14 سال تک اسے سلاخوں کے پیچھے رکھا جاتا ہے، جیل کے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، اس عامر نوجوان کے 14 سال کیا آزادی میں گزرے یا قید میں گزرے؟ اس کی 14 سال
کی جوانی کون لوٹائے گا؟ اس کی 14 سال کی زندگی کون لوٹائے گا؟ اس کی ماں کا انجام کیا ہوا؟ اس کے گھر والوں کا انجام کیا ہوا؟ اس کے رشتہ داروں کا انجام کیا ہوا؟ ارے کون بتا سکتا ہے؟ میرے دوستوں، برائے نام آج آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یوم آزادی کے جشن منائے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہندوستان کے آئین کے اندر، ہندوستان کے قوانین کے اندر جو بات لکھی گئی ہے کہ یہاں ہر مذہب کے لیے، ہر قوم والوں کے لیے، ہر دھرم والوں کے لیے مکمل طور پر آزادی ہے اور ان کو کھل کر یہاں جینے کا حق ہے، تو ہم تمام کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے اور حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں مکمل طور پر آزادی دی جائے، مکمل طور پر ہمیں فریڈم دیا جائے۔ اور خصوصاً آخری بات ہے، ہمارے نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا، آج کل ہم ان کو دیکھ کر، فلموں میں کام کرنے والوں کو دیکھ کر، سیریلوں میں کام کرنے والوں کو دیکھ کر، کرکٹ کھلاڑیوں کو دیکھ کر ان کی زندگی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی چال چلن کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، یہ زندگی فلم میں کام کرنے والوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کرکٹ کھلاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی سیریل میں کام کرنے والی کمینیوں پر مرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی ان کی نقل اتارنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی تمہیں دی گئی ہے نواب سراج الدولہ کی تاریخ کو یاد دلانے کے لیے، تمہیں یہ زندگی دی گئی ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، تمہیں یہ زندگی دی گئی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جنہوں نے سب سے پہلے اس ملک میں جہاد کا فتویٰ دیا، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تمہیں یہ زندگی دی گئی ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند جس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، شیخ الہند اور مولانا حسین احمد مدنی، ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، اس لیے ان حضرات کی زندگیوں کو اپنائیے، ان کی تاریخ کو اپنائیے، ان کی سیرت کو اپنائیے اور اپنی زندگی جس طرح ان مجاہدوں نے گزاری ہے اس طرح مجاہدوں کی زندگی گزاریے، بہادروں کی زندگی گزاریے، جواں مردی کی زندگی گزاریے، جرأت مندی کی زندگی گزاریے۔ یہاں دب کر، ڈر کر اور حوصلوں کو پست کر کے، ہمتوں کو پست کر کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور اخبارات میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے لوگ اتنا زیادہ ڈر رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم یہاں اغیار کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ غیروں کے رحم و کرم پر ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستوں، خدا کی عزت و جلالت کی لاکھوں مرتبہ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہمارے آبا و اجداد کا اس ملک کے لیے جتنا خون بہا ہے، غیروں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے قربانیاں نہیں دی، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے اس تاریخ میں، اس تحریک میں حصہ نہیں لیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہمارے آبا و اجداد کا جتنا خون اس ملک کے لیے بہا ہے، غیروں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا۔ تو اس لیے اپنے اکابر کو یاد کریں، اپنے اسلاف کو یاد کریں، ہندوستان کی تاریخ اور ہسٹری کو پڑھیں اور آزادی کی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مختصر سی بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک شعر کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ کیوں مرتے ہو بے وفا صنم کے لیے، کیوں مرتے ہو بے وفا صنم کے لیے، ملے گا نہ دوپٹہ کفن کے لیے، مرنا ہے تو مرو اپنے وطن کے لیے، ملے گا ترنگا کفن کے لیے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی